بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا میرا موضوع ہے یوم آزادی۔ اس کے اوپر ایک موٹیویشنل لیکچر ہوگا، بات چیت ہوگی، تاکہ ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے یا جو جوان ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم آزادی کیسے حاصل کی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آزادی کا دن ہر سال حریت اور استقلال کا پیغمبر بن کر آتا ہے، اور جد و جہد آزادی کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ کرتا ہے۔ یہ دن ہماری سیاسی تاریخ کا بہت اہم دن ہے۔ اس روز ہمیں ایک الگ وطن ملا۔ غلامی کی زنجیریں توڑ کر ہم اس قابل ہوئے کہ اس آزاد سرزمین میں اپنے شعار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ہمیں یہ دن سالہ سال کی بھرپور کشمکش کے بعد ملا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے قوموں کو ظلم و ستم کی کرب و بلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ مصائب اور لوٹ سوٹ کی قربان گاہ پر ہزاروں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر یہ قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ ظلم و ستم کی کرب و بلا سے سرخ رو ہوں تو آزادی کا لمحہ جان فضا حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے اپنی ماضی پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آزادی کی اہمیت کیا تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ان کو نہ صرف پیچھے دھکیل دیا گیا تھا بلکہ حاکم قوم محکوم بن کر سماجی اور معاشی بدحالی کا شکار ہو گئی تھی۔ تجارت، روزگار اور ملازمتوں کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ ان پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے تھے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس عہد زوال کی تاریکیوں میں سر سید احمد خان ایک روشن ستارہ بن کر افق پر ابھرے۔ انہوں نے مسلمانوں کی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالا۔ ان کے بعد نواب الملک، نواب سلیم اللہ خان، سر آغا خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خان کے نام قابل ذکر۔ حصول آزادی کے لیے ان عظیم رہنماؤں کی کوششیں بار آور ہوئی، اور ان کے نتیجے میں قائد اعظم جیسا عظیم رہنما ہمیں خداوند کریم نے عطا کیا، جو ان تمام دکھوں کا مداوا بن گیا۔ اس نے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کے تصور کو حقیقت کا روپ بخشا۔ ان کی قیادت نے قوم میں شعور کی نئی لہر دوڑا دی، اور پھر راز کماری سے لے کر خیبر تک ایک ہی نعرہ گونج اٹھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس آزادی کو حاصل کرنے میں جہاں مسلسل کاوش اور جد و جہد نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، وہاں ہزاروں انسانوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ جوانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، دختران اسلام کے سہاگ اجڑ گئے۔ غیرت مند باپ اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت کو تار تار کیا گیا، اور بے گور و کفن لاشیں مدتوں جمنا و گنگا کے آب رواں پر تیرتی رہیں۔ تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تجھے ہم گنج دو عالم سے گراں پاتے۔ ہمارے ملک کو آج آزاد ہوئے 72 سال ہو چکے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم آج تک اس آزادی کا ایک لمحہ بھی نہ دیکھ پائے، جس کے لیے ہم نے خون دیا، عزتیں لٹوائیں، ماں باپ قربان کیے اور بچوں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھایا۔ اگر قیام پاکستان اور حصول آزادی کے ان واقعات کو دیکھیں تو ہمیں بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک نہیں جس کے حصول کے لیے ہم نے اس قدر محنتیں اور جد و جہد کی۔
اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے روح خیابان وطن کو۔ ہم نے جس جگانگت اور اعتماد کا دامن تھام کر آزادی کو حاصل کیا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یگانگت، وہ اعتماد ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے۔ اس کی جگہ کدورت، بد اعتمادی اور خوف و ہراس کے احساس نے لے لی ہے۔ ہم میں ایک اکائی تھی جو ختم ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ہمارے درمیان محبت اور الفت تھی جو بد اعتمادی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہمارے درمیان ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہونے کا احساس تھا جو اختلافات کی نظر ہو گیا۔ جب اکائی سے کٹ گیا ہوں میں، کتنے خانوں میں بٹ گیا ہوں میں۔ ہم نے آزادی کی ان مینوں کو کہیں کھو دیا جن کو بنیاد بنا کر قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک نیا ملک حاصل کیا، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ ان کو ہم نے قدر نہیں کی۔ اگر ہم نے اپنی آزادی کو بحال رکھنا ہے تو ہمیں اپنے خیالات میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی، جب بھی ہمیں ان قربانیوں کا قرض ادا کر سکیں گے۔ اگر ہمارے ملک کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو نہ صرف ہمارے بزرگوں کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ آنے والی نسلیں ہمیں برے ناموں سے یاد کریں گی۔ یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہوگی کہ آنے والی نسلیں ہمیں اس نام سے پکاریں کہ یہ وہ نسلیں ہیں جو آزادی کے پودے کی حفاظت نہیں کر سکیں اور اپنے خون سے سینچے ہوئے آزادی کے اس پودے کو سرسبز نہیں رکھ سکیں۔ یہ ہمیں اس ملک کی بقا اور اپنی آزادی کے استحکام کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ ذمہ داریاں کلاشن کوفوں کو ہاتھ میں لینے سے پورا نہ ہوگی۔ یہ ذمہ داریاں آپس میں بغض اور قدرتیں رکھنے سے شرمندہ تعبیر نہ ہوں گی۔ یہ ذمہ داریاں رشوتیں دے کر انصاف خریدنے سے پورا نہ ہوں گی۔ ملاوٹ اور بد دیانتی ہمارے مقاصد کو قطعاً پورا نہ ہونے دیں گے۔ ان باتوں کو لفظوں کا روپ دے کر اخباروں میں سجانے سے کچھ نہ ہوگا۔ الفاظ کے خوبصورت گورکھ دھندوں میں قوم کو الجھا کر بہترین تقریریں کرنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے لیے، ہم سب کے لیے یوم احتساب سمجھ کر یوں آزادی کو منانا ہوگا۔ یہ یوم آزادی ہمارے لیے یوم مسرت بھی ہونا چاہیے اور یوم احتساب بھی۔ اگر ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے تو ہمیں اس کا تحفظ کے لیے بھی تمام تر قوتوں کو وقف کرنا ہوگا۔ آزادی کی حفاظت اور استحکام بحیثیت قوم ہم سب کا مشترکہ نصب العین ہونا چاہیے۔ 14 اگست کو ہم جشن آزادی تو مناتے ہیں، تو اس مبارک کے موقع پر ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے اب تک آزادی کے استحکام کے لیے اپنی بصارت کے مطابق کتنا کام کیا ہے، کیونکہ پاکستان اور اس میں رہ کر آزادی ہمارے لیے آخری پناہ گاہ ہے، جس کے تحفظ اور بقا کی جد و جہد کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحری سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ سے ہی ہم کو صدا دینا ہے۔ تو یہاں پر حکومت کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور انتظامیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہماری اس آزادی کے بارے میں سوچنا ہوگا، ان کو متحد کرنا ہوگا، اس کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، روز بروز بڑھتا پھولتا چلا جائے اور اس دنیا کے اوپر وہ مقام حاصل کر لے جو ایک اسلامی نظریہ پاکستان کے مطابق قائد اعظم اور اس میں باقی لوگوں نے جو سوچا تھا وہ بن جائے۔ یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، آپ اس کو لائک بھی کریں گے، اپنے ویوز دیں گے، اپنے جو ہے باقاعدہ کمنٹس مجھے دیں گے تاکہ میں مزید اور ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو میری اچھی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔